مکے کی سرزمین میں قرآن کریم کا اعلان ہو رہا ہے اور بڑے بڑے کفار و مشرکین نے قرآن سننے کے لیے جا رہا ہے، جن میں ایک نام ابو جہل کا۔ ابو جہل بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے قریب جاتے ہیں اور کان لگا کر قرآن سن رہے ہیں۔ اب ان میں ایک کفار مشرکین جس کا نام نضر بن حارث ہے، اب نضر بن حارث نے سوچنے لگا کہ اگر اس طرح لوگ قرآن سنتے گئے، قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کا دھرم، ہمارے باپ دادا کا دین خطرے میں آ جائے گا۔ اسی لیے نضر بن حارث نے لونڈیوں کو خرید کر لائے اور ناچ گان کرنے کی ایجاد کر ڈالا، کیونکہ جو لوگ قرآن سننے کے لیے جا رہے تھے کہیں وہ قرآن کی پیار میں، قرآن کی محبت میں عشق نہ ہو جائے اور دین اسلام قبول نہ کر لیں۔ اس لیے نضر بن حارث نے اس طرح کا ایجاد کیا۔ آج جو مسلمان ناچ گان بجنا کے پیچھے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں، مگر یارو اے میرے نبی کے دیوانوں، کیا تم نضر بن حارث کے امت ہو؟ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امرؤ القیس کو جہنم کا کاٹ قرار دیا۔ اسی لیے جو جاہلی زمانے کے پوئم، جاہلی زمانے کے رائٹر جو کبیتا لکھتے تھے، آج جس طرح گان میں جو سب الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ جاہلی زمانے میں ایسا گان پوئم کے طرح، کبیتا کے طرح لکھا جاتا تھا، اور ان میں لکھنے والوں کا نام امرؤ القیس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچا امرؤ القیس کے بارے میں، میرے نبی نے بتایا کہ امرؤ القیس جہنم کے کاٹ ہے۔ اس لیے میرے نبی کے دیوانوں، آج مسلمان کے گھر کے بیٹی، مسلمان کے گھر کے لڑکا ہمیشہ وہ نضر بن حارث کا جو ناچ گان جو اس نے شروعاتی کیا تھا، اسی لیے شروعات کیا تھا کہ لوگ قرآن کی محبت میں نہ آ کر ہماری باپ دادا کی دین سے وہ پھر نہ جائے۔ اسی لیے میرے دوستو، لوگوں کو دیکھو ہمیشہ ناچ گانوں کے پیچھے اپنے لائف کو برباد کر رہے ہو۔ اے میرے نبی کے دیوانوں، اگر تم نے ایک سلام دیو گے، ایک سلام کا جواب دیو گے تو تم کو 10 نیکیاں ملیں گے، مگر آپ نیکیوں سے دور بھاگتے گئے، اپنے اعمال نامہ کو وہ حرام ناچ گانوں سے بھرتے گئے، مگر بتاؤ تم نے جو پاپ کا جو اتنے بڑے جو بوجھ آپ نے بنا لیا، اب اس کو تم نے سر پہ لے کر چلنے کے لائق ہے یا نہیں؟ اتنے بڑے جو پاپ کا تم نے جو اپنے سر پہ اٹھا لیا، مگر دین اسلام کی جو سلام و کلام ہے تم ان سے دور چلے گئے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی جو فضیلت ہے وہ بھول گئے، الحمدللہ کہنا بھول گئے، صرف ساری زندگی بھر تم نے ناچ گانوں کے پیچھے اپنی پوری لائف، پوری اسٹائل کو بیکار کر دیا، اور کیریئر کے بہانے اپنے کیریئر بنانے کے لیے تم نے وہ ناچ گانا کو اپنا بنا لیا۔ اے میرے نبی کے دیوانے بتاؤ، کیا اسی لیے تمہارے ماں باپ نے تمہاری عقیقہ دیا اور اچھے اسلامک نام دیا تاکہ تم ناچ گان کر سکو اور دنیا کو کمر ہلا ہلا کر دکھا سکو کس طرح تم مسلمان ہو، نبی کے دیوانوں ہو؟ جو تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی کسی سڑکوں میں، کسی گلی میں، اپنے گھر میں
وہ کمر ہلا رہے ہیں مگر تم کچھ نہیں کہہ پاتے۔ اے میرے نبی کے دیوانوں، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی، جس گھر کو سنت اور نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا، اللہ کے پیارے نبی نے بتایا کہ کچھ نمازیں اپنے گھر کے لیے رکھ دو تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ بن جائیں، مگر آج تمہاری گھر ڈانس کرنے کے لیے فلم اسٹوڈیو بن رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی کے دیوانوں، اگر تمہاری اندر ایمان ہے، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے، تو ترنت توبہ کرو۔ اور نجار بن حارث نے جس طرح گان بجنا کا ایجاد کیا تاکہ لوگ قرآن سننے نہ جائیں اور دین اسلام پہ داخل نہ ہو جائیں، ہم تو محمد عربی کے امت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی اپنا رسول مانتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ کے لیے ایسے ناجائز و حرام کام سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔